بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانیاں پر خوش آمدید۔ اردو کہانیاں کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایمبولینس کی زور زور سے چیخنے کی آوازیں گاؤں والوں کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور کوئی اپنی چارپائیوں سے اتر کر چھت کی منڈیروں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ آدھی رات کے اس سناٹے میں ایمبولینس کی آوازیں سن سن کر ہر کوئی خوف زدہ ہو رہا تھا۔ ایمبولینس کچی سڑک سے چلتے چلتے قبرستان کے قریب کھلے میدان میں آ کر رک گئی۔ ایمبولینس سے 3 افراد نیچے اترے اور گاڑی سے لاش کو نکالنے میں مصروف تھے۔ گاؤں کے مرد بھی ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گاؤں والوں کے تمام افراد بھی پورے تھے۔ کوئی بیمار نہ تھا جو کہ ہسپتال میں داخل ہوتا اور اس کی لاش آتی۔ پھر یہ کون تھا اور یہ کس کی لاش تھی؟ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ماسٹر شرافت کے لڑکے کی لاش ہے جو دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ اس کی لاش شہر سے کچھ دور ویرانے میں پڑی ملی تھی۔ سر دھڑ سے الگ تھا اور آنکھیں پوری کھلی ہوئی تھیں، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، کان کٹے ہوئے تھے۔ لاش کا چہرہ پہچانا نہ جا رہا تھا۔ لاش کے ساتھ آنے والے 3 مردوں میں ایک ڈرائیور تھا، 2 اشرف مرنے والے کے دوست تھے جو اس فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ماسٹر صاحب کو جب اپنے بیٹے کے قتل کی خبر ملی تو وہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس بیچارے کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، نہ بیوی تھی اور نہ ہی کوئی اور اولاد۔ اس کے سہارے زندگی گزار رہا تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ ماسٹر شرافت کے گھر جمع تھے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جاگتے ہی رات گزر گئی اور صبح کا اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا۔ دن کے 11 بجے اشرف کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جس نے بھی ماسٹر شرافت کے لڑکے کی میت دیکھی خوف زدہ ہو گیا۔ کسی کو اتنی خبر نہ تھی کہ ماسٹر کہاں چلا گیا ہے۔ قبرستان تک تو وہ ان کے ساتھ تھا، بعد میں کہاں گیا کسی کو علم نہ ہوا۔ شام تک ماسٹر واپس گاؤں نہ آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی اور گاؤں کے چند افراد نے ماسٹر کی تلاش شروع کر دی۔ پوری رات تلاش جاری رکھی گئی لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا۔ لوگ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی اس کی پھر تلاش شروع ہو گئی۔ کافی تلاش کے بعد انہیں ایک جھاڑیوں میں کسی کے سفید کپڑے نظر آئے۔ لوگ ان جھاڑیوں کے قریب چلے گئے تو وہ جھاڑیاں کانٹوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کانٹوں کے اندر ماسٹر شرافت کی خون زدہ لاش پڑی تھی۔ ان کانٹوں کے اندر جانے سے لوگ گھبرا رہے تھے لیکن ان لوگوں نے ماسٹر کی لاش کو باہر نکالنا تھا اور وہ ان کانٹوں بھری جھاڑیوں میں گھسنے لگے اور بڑی مشکل سے ماسٹر کی لاش ان کانٹوں سے نکال کر باہر لے آئے اور ایک درخت کے نیچے لٹا دی اور مردہ جسم سے لمبے لمبے کانٹے نکالنے لگے۔ کانٹوں کی تیز نوکوں نے ماسٹر کا جسم خون خوار کر دیا تھا جو سوکھ کر جسم سے جم چکا تھا۔ کپڑے ایسے پھٹے ہوئے تھے جیسے ماسٹر نے کسی بہت بڑی بلا سے مقابلہ کیا ہو اور اس نے اس کے کپڑوں کو چھلنی چھلنی کر دیا ہو۔ اس کی میت کو چارپائی میں ڈال کر گاؤں کی طرف آنے لگے۔ اس واقعے کے چند دن بعد ایک رات بابا علم دین گھر سے باہر نکلا تو اسے گاؤں کے قبرستان میں ایسا لگا جیسے کوئی ادھر ادھر چکر لگا رہا ہو۔ رات کے اندھیرے میں اس وقت کون ہو سکتا ہے، اسے جا کر دیکھنا چاہیے۔ بابا علم دین قبرستان کے اندر چلا گیا۔ قبرستان گاؤں کے قریب تھا اس لیے وہاں سے لوگوں کو خوف نہ آتا تھا۔ جب بابا علم دین قبرستان داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی چیخا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ بابا علم دین کو رات قبرستان میں ایک کفن پوش سر کٹا انسان چلتا نظر آیا ہے۔ اس کے جسم پر سر نہیں ہے، صرف دھڑ ہی تھا۔ اتنا سننے کے بعد لوگ قبرستان آنے جانے سے کترانے لگے۔ ہر کسی کا خیال تھا یہ ماسٹر کے بیٹے کی بھٹکتی روح ہے۔ اب ہر روز یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ کئی لوگوں نے اس سرکٹے انسان کو قبرستان کے اندر گھومتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ قبرستان تھا جہاں لوگ دن بھر اور تپتی دوپہر کو درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کیا کرتے تھے، لیکن اب وہاں کوئی پرندہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ سرکٹے انسان کا خوف گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ کسی کو کچھ نہ کہتا تھا لیکن اسے دیکھ کر خوف خود بخود آ جاتا تھا۔ لوگوں نے راتوں کو گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ماسٹر کا گھر خالی پڑا ہوا تھا۔ اس گھر میں گاؤں والوں کی اجازت سے دوسرے گاؤں کا ایک گھرانہ آ گیا تھا۔ اس گھرانے کے کل 7 افراد تھے، 2 میاں بیوی، 2 چھوٹے بیٹے اور ان سے بڑی 2 بیٹیاں۔ ایک بڑا بیٹا تھا جو دور شہر میں کام کرتا تھا۔ وہ گھر کا سب سے بڑا تھا لیکن اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کو گھر سے نکال دیا ہوا تھا اور وہ شہر میں کام کرتا تھا۔ پورے کمرے میں مکڑیوں کے جالے لٹکے نظر آئے۔ چند منٹ وہ صحن میں کھڑے رہے، پھر آدمی اندر گیا۔
اندر سے ہی ایک لکڑی پکڑ کر دیواروں اور چھتوں پر لٹکے جالے اتارنے شروع کر دیے۔ کمرے میں عجیب قسم کی بو آ رہی تھی۔ جب کمرے کے جالے صاف ہو گئے تو پھر بکھرے سامان کو کمرے سے باہر نکالا، تمام کمرہ صاف کیا۔ اس اجڑے مکان میں پھر سے رونق پیدا ہو گئی۔ جب رات پھیل چکی تو لوگوں نے سونا شروع کر دیا۔ اس نئے آباد ہونے والوں کی لڑکی کی رات کے کسی حصے میں چیخیں بلند ہوئیں۔ چیخوں کی آواز سن کر گھر والے اور ہمسایہ لوگ جاگ گئے اور اس سے چیخنے کی وجہ معلوم کرنے لگے، لیکن وہ خوف سے سب کو گھور گھور کر دیکھے جا رہی تھی، جیسے ہوش اس کے قابو میں نہ ہو۔ جب اس کے اوسان درست ہوئے تو پھر چیخی اور بولی، ابو، ہمارے گھر میں کوئی آدمی چل پھر رہا تھا، اس کے جسم پر سر نہیں تھا، کمرے میں گھسا ہے۔ جب آدمی مدثر حسین اندر کمرے میں داخل ہوا تو اسے کوئی بھی چیز نظر نہ آئی۔ بولا، بیٹی، کمرے میں تو کچھ نہیں ہے۔ ابو، وہ ضرور کوئی بلا تھی جو اندر کمرے میں غائب ہو گئی ہے، وہ ہم سب کو کھا جائے گی۔ اس کی اس باتوں سے گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ یہ بات جان چکے تھے کہ یہ گھر اس سرکٹے انسان کا تھا۔ قبرستان کے علاوہ اس کی روح گھر میں بھی موجود ہے۔ صبح ہوئی تو یاسمین نے ابو کو مکان چھوڑنے کا کہا کہ ابو، ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ اگلی رات مدثر حسین، جو کہ بیٹی کی رکھوالی کی وجہ سے جاگ رہا تھا، اسے اندر کمرے سے برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو وہ چند سیکنڈ کے لیے خوف زدہ ہوا، پھر بولا، کون ہو تم؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ کافی دیر خاموشی رہی، پھر برتنوں کی آوازیں آنے لگیں تو مدثر حسین اٹھ کر کمرے میں آ گیا، لیکن اندر کچھ نہ تھا۔ تمام سامان ویسے کا ویسے پڑا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے بھی بیٹی کی طرح وہم ہو گیا ہے، لیکن یہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ برتنوں کی آوازیں اس نے خود سنی تھی۔ صبح ہوئی تو وہ مکان کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد، ایک مکان پسند کرنے کے بعد شام کو گھر آ گیا اور کہا، ہم کل صبح ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، آج کی رات گزار لو۔ جب یاسمین کو پتہ چلا کہ ابو نے بھی سرکٹ انسان کو دیکھا ہے تو خوف کی وجہ سے ہی اسے بخار ہو گیا۔ یاسمین کی حالت غیر ہوتی گئی اور اسی بخار میں وہ خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ وہ بہادر نہ تھی، کمزور دل تھی، اپنے ہمسائے سے بھی خوف کھا جاتی تھی۔ انہی کے قبرستان میں اسے مغرب کے بعد دفن کر دیا گیا۔ جس کی وجہ سے اس نے جانا تھا وہ چیز ہی ختم ہو گئی، اب جانے کا کیا فائدہ تھا؟ اس کی موت کا اثر یاسمین کی چھوٹی بہن شکیلہ نے لے لیا۔ وہ بھی چپ چاپ اور خاموش رہنے لگی۔ وہ ٹھیک نہ ہوئی، اسے کفن پوش لاش ڈراتی رہی، اور بہن کی موت کے بعد ایک ہفتے میں ہی وہ بھی اپنی بہن کے پاس چلی گئی۔ ایک دفعہ پھر گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ جب پہلی بیٹی فوت ہوئی تو باپ بڑے بیٹے کو خبر نہ کر سکا تھا۔ اب اس کی دوسری بیٹی سامنے مری پڑی تھی۔ اسے بلوانے کے لیے ایک آدمی کو بھیج دیا گیا کہ اس کی دونوں بہنیں فوت ہو گئی ہیں۔ گاؤں والے اس دوسری موت پر خوف زدہ ہو کر رہ گئے۔ ان کے نزدیک یہ بات گونج رہی تھی کہ یہ ماسٹر کے بیٹے اشرف نے انہیں مارا ہے۔ اس کی روح گھر آتی ہے اور وہ خوف زدہ کرتی ہے۔ شام ہوتے ہی شکیلہ کو بھی بہن کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ گاؤں والوں نے مکان چھوڑ دینے کا مشورہ دیا کہ 2 جوان بیٹیوں کو زمین میں دفن کر چکے ہو، بیوی پاگل ہو چکی ہے، اب چھوڑ دو۔ قبرستان کے دوسری طرف ایک خالی ڈیرا ہے، وہاں ہم اپنے جانور باندھتے ہیں، وہ خالی کر دیتے ہیں، وہاں چلے جاؤ، اس خونی مکان سے وہ بہتر ہے۔ مدثر حسین پر گاؤں والوں کی اس بات کا کافی اثر ہوا اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس مکان میں اپنا سامان لے کر چلا گیا۔ یہ مکان اکیلا ہی تھا، گاؤں والوں سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ رات ہوتے ہی ان گھر والوں کو اس مکان سے خوف آنا شروع ہو جاتا۔ پاگل ماں عجیب و غریب حرکتیں کرتی، کبھی برتن توڑنے شروع کر دیتی، کبھی قبرستان کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی۔ اچانک ایک رات ایک بھائی کی چیخیں نکلنے لگیں۔ مدثر حسین جاگ گیا اور بیٹے کو دلاسا دینا شروع کر دیا، ابو، وہ سرکٹا انسان، ابو، اسے مار دو نا، وہ مجھے مار دے گا۔ مدثر کی سمجھ جواب دے چکی تھی، کیا کرے کیا نہ کرے، ان کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھی۔ ایک عامل سے رابطہ کیا تو اس نے جن حاضر کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا کہ جن وغیرہ اس گھر میں نہیں تھے۔ بیٹے کی حالت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ گاؤں والوں کو ساتھ لیا اور ہسپتال چلنے لگا، لیکن راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی اور وہ سب آدھے فاصلے سے واپس گاؤں لوٹ آئے۔ بیٹے کی لاش دیکھ کر ماں کیا اثر لیتی؟ ادھر بیٹے کی لاش پڑی تھی اور دوسری طرف ماں کی لاش پڑی تھی۔ مدثر حسین خود بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک ماہ کے اندر 4 لاشیں، اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔
जवान बेटियां बिना शादी कब्रिस्तान चली गईं। इसके दिमाग में ये फिक्रे गूंजते रहे कि मुदस्सिर हुसैन, तुमने मेरी बेटियों की जान ली है, तुमने इन्हें मारा है, तुम अपने गांव वालों से लड़ झगड़ कर हमें यहाँ ले आए और मेरी बेटियों के दुश्मन बन गए। अचानक मुदस्सिर हुसैन को पता नहीं क्या हुआ। वो घर से बाहर भाग पड़ा और कह कहे लगाता भागता रहा। दूर जंगल की तरफ जा रहा था। बेटा धाड़े मार मार कर रो रहा था। वो अकेला ही रह गया था। बड़ा भाई तो घर से निकल चुका था। इसकी वजह से यह सब कुछ हुआ था। ना वो गांव की लड़कियों की छेड़खानी करता और ना ही गांव वाले हमें गांव से निकालते। छोटा भाई रोते रोते तमाम कहानी सुनाता जा रहा था। इसमें मुदस्सिर हुसैन का जरा भी कसूर न था। बेटियों, बीवी और बेटे को दफन करने के बाद वो खुद पागल हो गया था। बड़े भाई को बहन के मर जाने की खबर मिली तो वो आ गया। भाई इसके गले लग गए, जोर जोर से रोने लगा। भैया, हमारा सब कुछ लुट गया। छोटा भाई बड़े भाई को तमाम वाकयात सुना रहा था कि गांव वालों ने हमें घर से निकाल दिया। तो इस सरकटे इंसान ने बाजी यास्मीन को डराना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद वो दुनिया से चल बसी। लेकिन अब्बू कहाँ हैं? बड़े भाई ने पूछा। अम्मी के मरते ही अब्बू पर पागलपन का दौरा पड़ा और वो कह कहे लगाते लगाते घर से भाग गए हैं। दोनों भाई अब्बू की तलाश में भाग पड़े। आखिर उन्हें भी झाड़ियों से अब्बू के कांटों से उलझी हुई लाश मिल गई। अब्बू खून में लथपथ थे। जिस्म के हिस्से हिस्से में कांटे धंसे हुए थे। एक माह के अंदर अंदर एक ही खानदान की अमवात। ये गांव में सबसे बड़ा सदमा था। छोटा भाई अभी 15 साल का था, मासूम था, अपने सामने सब कुछ लुटा देख चुका था। बड़ा भाई दुआ में शरीक होता रहा, लेकिन छोटा भाई मुसलसल आसमान को देखे जा रहा था। वो आसमान को मुंह उठाए देखता रहा कि भाई ने बुलाया, अमजद, लेकिन अमजद ने भाई की आवाज़ पर कोई ध्यान न दिया। इसे हिलाया तो इसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। भाई के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और वो बेहोश हो गया। जफर अपने खानदान की कब्रों के पास एक दरख्त से टेक लगाए आंसू बहा रहा था और अपनी पिछली जिंदगी को याद कर रहा था। अगर वो बुरी सोसाइटी में ना बैठता, गांव की लड़कियों से छेड़खानी ना करता, घर वालों को गांव के हाथों जलील ना करवाता। अचानक इसी कब्रिस्तान में वो सरकटा इंसान रूनुमा होता नजर आया। वो कब्रिस्तान का चक्कर लगाने के बाद जब जफर की कब्रों के पास आया तो जफर के मुंह से निकला, अशरफ तुम? लाश से कफन उतर गया। अशरफ इसके सामने था। वो इसे देखकर बेहोश हो गया। काफी देर बाद इसे होश आया तो इसकी जुबान चलने लगी। अशरफ, तुम मुझे नहीं मारोगे? इस जुबान पर अशरफ का नाम सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। उसने बताया कि अशरफ मेरा दोस्त था। हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। एक लड़की के चक्कर में हम दोनों पड़ गए। इस चक्कर में मैंने अशरफ को कत्ल किया। छुरी निकालकर इसकी गर्दन काटी। गर्दन को जिस्म से अलहदा करने के बाद इसके मुर्दा जिस्म पर छुरियों के वार करता रहा और वहीं वीराने में छोड़कर भाग आया। लड़की इसके कत्ल के बाद खुदकुशी करके मर गई। इसके मरने के बाद मेरा सुकून खत्म हो गया। ऐसे लगता कि इसका कत्ल मुझे महंगा पड़ेगा। और आज इसने मेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर दिया है। इसने अपना बदला खूब लिया है। लेकिन मेरे घर वालों का क्या कसूर था? हाँ, कसूर तो अशरफ का भी ना था। इसकी कहानी सुनकर गांव वालों को इससे नफरत हो गई, क्योंकि अशरफ की मौत की वजह से मास्टर पागल होकर मरा था। जफर भी पागलों की तरह कब्रिस्तान में घूमने लगा और एक रात इसकी लाश भी कांटों भरी झाड़ियों से ली। इसका जिस्म भी कांटों से लहूलुहान था। एक आवारा लड़के की वजह से 9 जिंदगियां खत्म हुई और वो खुद भी मौत के हाथों ना बच सका। लेकिन फिर इसकी मौत के बाद सब ठीक हो गया। ना ही वो सरकटी लाश रही और ना गांव में खौफ रहा।